اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو کا آغاز اس خوبصورت دعا کے ساتھ کہ اللہ پاک آپ پر اپنے رزق کی فراوانی، وسعتیں، برکتیں اور کشادگی عطا فرمائے، آپ کے تمام مسائل حل فرمائے، تمام جائز حاجات پوری فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو بھائیوں اور بہنوں، ایک وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو ویسے تو آپ کے تمام مسائل کا حل ہے، لیکن یہ وظیفہ خاص طور پر رزق، دولت، پیسے کے حوالے سے انتہائی اکسیر ہے۔ ایسا وظیفہ ہے کہ جسے پڑھتے ہی مشکلات حل ہو جاتی ہیں، جسے پڑھتے ہی نصیب کے بند تالے کھل جاتے ہیں، جسے پڑھتے ہی بندشیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں۔ اگر آپ پر کوئی شیطانی اثرات ہیں جس کی وجہ سے آپ کا رزق تنگ ہو گیا ہے، انشاءاللہ وہ تمام شیطانی اثرات، جادو جنات کے اثرات، نظر بد، نظر حسد، انشاءاللہ ان تمام چیزوں سے بھی آپ کو چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ اور جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے گھر سے مشکلات ختم ہونے کا نام نہیں لیتے، جو کہتے ہیں بیٹیوں کے رشتے نہیں ہوتے، جو کہتے ہیں کہ ہم وظائف پڑھ پڑھ کر تھک چکے ہیں، بند گلی میں آ چکے ہیں اور اب مایوسی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا، تو بھائیوں اور بہنوں، ایک مرتبہ یہ خاص وظیفہ پڑھ کر دیکھیے گا۔ یہ ایسا خاص وظیفہ ہے، ایسا طاقتور وظیفہ ہے جسے پڑھنے والا اللہ کریم سے جو بھی مانگتا ہے، جتنا بھی مانگتا ہے، اللہ اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ اگر کسی کو فوری طور پر پیسوں کی ضرورت ہے، اگر کسی کو جلد رشتوں کی ضرورت ہے، اگر کوئی من پسند نوکری چاہتا ہے، کوئی من پسند جگہ شادی کرنا چاہتا ہے، کاروبار میں جلد ترقی عروج حاصل کرنا چاہتا ہے، کوئی مقروض ہے، قرض سے نجات چاہتا ہے، تو دنیا جہان کے تمام کام چھوڑ کر یہ وظیفہ جب آپ کے سامنے آئے صرف ایک مرتبہ کر لینا۔ زیادہ وقت نہیں لگے گا، لیکن انشاءاللہ اس کے جو اثرات ہیں وہ دیکھ کر آپ حیران ضرور رہ جائیں گے۔ انشاءاللہ آپ کی حاجت غیب سے پوری ہوگی۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے اور آپ کی تمام حاجات اللہ اپنی جناب سے خود ہی پورا کرتا رہے، تو آپ نے یہ وظیفہ لازمی کرنا ہے۔ زندگی کے ہر مقصد میں انشاءاللہ کامیابی کو کھلی آنکھوں سے دیکھیں گے اور رزق اور مال و دولت اتنا دیکھیں گے کہ آپ کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آئے گا۔ ناظرین، یہ رب کا مہینہ ہے، قبولیت کا مہینہ ہے، جسے ہر مہینے کی اپنی قدر و قیمت ہے، ہر مہینہ ہی فضیلت والا ہے، لیکن رمضان کے مہینے کو جو فضیلت حاصل ہے قرآن مجید کے نزول کی وجہ سے، رجب کا مہینہ وہ مہینہ ہے کہ جسے اللہ نے اپنا مہینہ کہا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ نے توجہ کے ساتھ، دھیان اور خلوص نیت کے ساتھ باوضو ہو کر اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ آپ چاہیں تو فجر کی نماز کے بعد پڑھ لیں، ظہر، عصر، مغرب، عشاء کسی بھی نماز کے بعد پڑھ لیں۔ اپنی آسانی، اپنی سہولت سے جب آپ کو وقت ملے آپ یہ وظیفہ کر سکتے ہیں۔ تو جب آپ کو وقت ملے، آپ نے باوضو ہو کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو آسان اور مختصر سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیجئے یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیجئے، لیکن یاد رکھیے کہ نماز والا درود یعنی درود ابراہیمی چونکہ فضیلت کے اعتبار سے سب سے زیادہ ہے، اسی لیے کوشش کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے درود ابراہیمی میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر انسان کسی نہ کسی بیماری، کسی نہ کسی پریشانی کا شکار ہے، کسی مقصد، کسی حاجت، کسی مراد کے لیے ہی وظیفہ پڑھتا ہے۔ تو آپ کا جو بھی مسئلہ ہو، جو بھی حاجت ہو، جو بھی پریشانی ہو، اس کی نیت آپ نے کرنی ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنی ہے، اور ایک بار تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ ناظرین کرام، کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے تسمیہ پڑھنے سے کیا ہوتا ہے کہ تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، جو دلوں میں وساوس ہوتے ہیں اللہ پاک دور فرما دیتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں برکتیں ہوتی ہیں، وسعت کشادگی ہوتی ہے۔ تو تعوذ اور تسمیہ پڑھنے کے بعد سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، ناظرین کرام، وہ وظیفہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے،
یہ قرآنی آیت اللہ کا لاڈلا وظیفہ ہے۔ اب بات کو سمجھیے گا، اللہ کسے پسند کرتا ہے؟ جو توبہ کرتا ہے۔ اللہ کس کو پسند کرتا ہے؟ جو رب کا شکر ادا کرتا ہے۔ اور آج آپ نے سب سے پہلے نمبر پر اللہ کا شکر ہی ادا کرنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ نے جس قرآنی آیت کو پڑھنا ہے ناظرین، وہ قرآنی آیت الحمدللہ یا ربی ہے۔ اس آیت کریمہ کو پڑھ کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ہمیں مسلمان پیدا کیا، تو نے ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، جس نبی کا امتی بننے کے لیے ہر نبی نے دعا کی۔ تو نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی، تو نے ہمیں عزت دی، رسوائی اور ذلت والی زندگی سے بچایا، تو نے ہمیں ہر نعمت سے نوازا۔ تو ناظرین، آپ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کر اللہ کی بیان کردہ تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہے، اور آپ نے اس آیت کو دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 10 بار پڑھنا ہے۔ صرف 10 بار الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ رب کے انشاءاللہ قریب بھی ہو جائیں گے، آپ اللہ کا شکر ادا کرنے والوں میں ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلوں میں ہو جائیں گے، کیونکہ اللہ شکر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، اور جو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا اللہ اس سے تمام نعمتیں چھین لیتا ہے۔ تو 10 بار الحمدللہ یا ربی پڑھتے ہی، اللہ کا شکر ادا کرتے ہی، اللہ کو راضی کرتے ہی، اب دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک قرآنی آیت کا وظیفہ ہے۔ الحمدللہ یا ربی پڑھ کر آپ نے اللہ کو راضی کر لیا، اب اللہ سے انعامات لینے کا وقت ہے، اب اللہ سے خزانے لوٹنے کا وقت ہے، اب اللہ سے اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر لکھوانے کا وقت ہے۔ اب آپ نے دوسرے نمبر پر حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا وظیفہ کرنا ہے، اور اس قرآنی آیت کا مطلب ہے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے، اللہ بہترین کارساز ہے، یعنی کہ اللہ جو فیصلہ فرماتا ہے، جس کے حق میں جو بہتر ہوتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھیں گے تو اللہ آپ کے حق میں بھی بہترین فیصلہ فرمائے گا، انشاءاللہ اللہ آپ کی ہر پریشانی مشکل کا خاتمہ فرمائے گا۔ اللہ اس آیت کو پڑھنے والے پر رحمتیں اور برکتیں برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور اللہ والے فرماتے ہیں کہ آپ 11 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھتے دوران 11 حاجات، 11 خواہشات، 11 مقاصد کی نیت کر کے بھی بیٹھو گے تو اللہ تمام حاجتوں کو، تمام خواہشات کو پورا فرمائے گا۔ 11 کے 11 مقاصد میں کامیابی کو اللہ یقینی بنا دے گا۔ تو جس کو یقین نہیں آتا، یا جو کوئی اللہ کے کمالات کو، اللہ کے معجزات کو، اس کی غیبی مدد کو کھلی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہے، آج حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ کر کے دیکھ لے۔ تو جب آپ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا یہ وظیفہ کر لیں تو اس کے بعد تیسرا اور آخری وظیفہ آپ نے کون سا کرنا ہے؟ آپ نے یا کریم یا اللہ کا وظیفہ کرنا ہے، اور یا کریم یا اللہ یوں پڑھیں گے تو یہ 1 مرتبہ شمار ہوگا۔ تو یا کریم یا اللہ کا یہ وظیفہ آپ نے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور جب آپ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا تو اللہ سے اب دعا مانگنے کا وقت ہے، اللہ سے اب اپنی حاجات مانگنے کا وقت ہے، اپنی پریشانیاں حل کروانے کا وقت ہے۔ تو ناظرین، جو آپ کی پریشانی ہے، جو مصیبت ہے، وہ اپنے اللہ کے حضور رکھیے اور اللہ سے اپنی حاجات طلب کیجیے، انشاءاللہ اللہ آپ کی تمام حاجات کو ضرور قبول فرمائے گا۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اور ناظرین، آخر میں گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 2 طاقتور صفاتی نام یا رحمان یا رحیم کمنٹ باکس میں ہدیتاً تحفتاً ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔